الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. سورہ طٰہٰ کی تفسیر اور اس کا بیان چل رہا ہے. اس سے ہٹ کے ہم نے ایک سورہ نور کی آیات مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے. قرآن کریم کی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے عفت، پاک دامنی، عصمت اور حجاب اور پردے کے احکام کو بیان فرمایا ہے اور اپنی توحید کے دلائل آفاقی اور دلائل انفسی کو بھی بیان فرمایا ہے. سورہ نور کے سلسلے میں سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کو لکھ کے بھیجتے تھے کہ خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دی جائے. خاص طور سے خواتین کو سورہ نور کی تفسیر اور اس کا بیان پڑھایا جائے، سنایا جائے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امہات المومنین سے ہیں، اس امت کی سب سے بڑی فاضلہ عالمہ ہیں، صدیق اکبر کی لخت جگر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی پیاری زوجہ، محبوبہ زوجہ، جو اس امت کی سب سے بڑی فاضلہ. بڑے بڑے صحابہ اور تابعین آپ سے استفتاء کیا کرتے تھے، فتوے لیا کرتے تھے. احادیث کی کتابوں میں آپ کے فتوے اور آپ کے علمی کمالات آج بھی موجود ہیں. وہ فرماتی تھیں کہ عورتوں اور بچیوں کو بالا خانوں پہ مت جانے دو، سورہ نور کی تعلیم دو. اور بہت سی باتیں ہیں. اسی سورہ نور کی ہمارے ایک محب نے ایک دن، سلطان صاحب نے بھی اور بھی ایک دو محب نے کہا، شادی بیاہ اور نکاح مناقات میں بڑھتی ہوئی فضول خرچیاں اور بہرا رویاں، حرام کاریاں، خرافاتوں کا مجموعہ بن گئی ہیں شادیاں. تو میرے بھی ذہن میں آیا کہ کچھ اسلام میں شادی، نکاح سے عقد کی کیا حیثیت اور کیا اس کا دائرہ ہے. کچھ باتیں ہم قرآن کریم کی 2 یا 3 آیتوں سے اور بخاری و مسلم اور ترمذی ابن ماجہ کی چند حدیثوں سے اور نور الابصار، در مختار اور رد المختار جو اہم کتابیں ہیں فتاوی کی، ان سے ہم کچھ گفتگو کریں گے. آج دھیان سے اس امت کے لوگ، اس امت مسلمہ کے لوگ جو بالکل اپنے آپ، خود اپنے ہاتھوں بربادی میں اپنے آپ کو جھونک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. مطلب جو اس دین کی فکر ہے، نکاح اور مناکحت میں قریب قریب جو ہم آج میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس دین کے مفہوم کو بالکل پلٹ دیا گیا، الٹا کر دیا گیا. نکاح اور مناکحت کے سلسلے میں اکثر لوگوں نے اس کو الٹا کر دیا ہے.
سورہ نور کی جو ہم نے آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ایام ایمن کی جمع ہے جس کا معنی تھا بے نکاح، مرد ہو یا عورت، بے نکاح حکم ہے یہ۔ انکحوا باب افعال کا صیغہ ہے، اولیاء، سرپرست، گارجین حضرات، مالکوں کو حکم ہے کہ اپنی بے شادی شدہ بیٹیوں، بے شادی شدہ بیٹوں کا نکاح کرو، امر کا صیغہ ہے۔ بے نکاح بت رکھو، جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، مرد ہو یا عورت، جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، نکاح کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یہ دوسرا مفہوم ہے، اب باندی غلام نہیں، یہ ان کے لیے حکم ہے۔ اور ایک اور آیت ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو ما طابع لکم، دیکھیے ما طابع ایسا لفظ ہے، یہاں پر بھی کچھ ہماری طرف سے زیادتی کہ نہیں، لڑکی نہیں دیکھ سکتا لڑکا ہرگز، صاف صاف ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورت تمہیں اچھی لگے اس سے نکاح کرو۔ تو اچھی تو جب ہی پتہ لگے، دیکھے گا جب، تو دیکھ لینا چاہیے، کوئی طریقہ نکالا جائے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں صحابی کو مجھے نام یاد آ رہا ہے، انہوں نے اللہ پاک کے حبیب سے عرض کی میں نکاح کرنے جا رہا ہوں، فرمایا آپ نے ان کو دیکھ لیا جس سے نکاح کرنے جا رہے ہو؟ حضور دیکھا نہیں، دیکھ لو، محبت میں اضافہ ہوگا۔ ہر بات دیکھ کے جب نکاح کرے گا تو محبت میں اضافہ ہوگا۔ نکاح خالی انقضاء شہوت کا نام تھوڑے ہے، نکاح میں بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں، دو بچھڑوں کو ملانا بھی تو ہے اس میں، دو اجنبیوں کو ملانا بھی تو ہے نا اس میں، اور یہ جبھی ہوگا جب دونوں میں محبت ہو، میاں بیوی میں، دو خاندانوں کو جوڑنا بھی تو ہے نکاح میں۔ اس کے بعد رد المطار کی یہ عبارت اجمع المسلمون علی مشرط النکاح، امت کا اجماع ہے، پوری امت کا، صحابہ سے لے کے اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، آج تک پوری امت کا اجماع ہے نکاح کی مشروعیت پر، کہ نکاح ایک جائز چیز ہے۔ وثبتت مشروعیتہ بالکتاب والسنہ، اور نکاح کی مشروعیت، نکاح کا جائز ہونا، بعض صورتوں میں واجب ہونا، بعض صورتوں میں فرض ہونا، بعض صورتوں میں مستحب و سنت، اور بعض صورتوں میں مکروہ حرام، اس کی صورت ہے نکاح میں، سب کا ثبوت کتاب و سنت سے ہے۔ قرآن کی ہم نے دو آیتیں، سنت اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی چند حدیثیں، وعمت سنت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں نان نفقے اور حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو ضرور اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ فلیتزوج یہ بھی امر کا صیغہ ہے، وانکحوا بھی امر کا صیغہ ہے، وانکحوا باب افعال کا امر کا صیغہ ہے، اور فلیتزوج یہ باب تفاعل سے ہو جائے گا، امر کا صیغہ، تو ضرور چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ جو نان نفقے سکنا کسبہ پہ جو چیزیں یہ مرد پر لاگو، یہ چیزیں کس پر ہیں لازم؟ مرد پر۔ نان سکنا کسوہ یعنی روٹی، کپڑا، مکان، مہر، یہ کسے دینا ہے؟ یہ مرد کو دینا ہے، عورت کو نہیں دینا ہے۔ معاملہ دیکھو کیسا پلٹ دیا گیا کہ کپڑے بھی عورت بھر کے لے جائے، بستر بھی گھر عورت لے جائے، بیڈ بھی عورت لے جائے، باورچی خانہ بھی عورت لے جائے، نعمت خانہ بھی عورت لے جائے۔ الٹ گیا نا، کیسا الٹا گیا؟ یہ عورت لے جائے گی، لڑکی والا دے گا، یہ ذمہ داری تو مرد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرما رہے من استطاع منکم الباءۃ، سب اس میں چیزیں، باءۃ اس میں یہ کہ قوت مردانی بھی رکھتا ہو، یہ بھی اس میں شامل ہے، نامرد نکاح نہیں کرے گا، استطاعت رکھتا ہو، حقوق زوجیت، عمل زوجیت، اور ساتھ میں نان نفقہ سکنا کسبہ کی طاقت رکھتا ہو۔
جب آپ وہاں سے مانگ رہے ہیں کہ بیڈ اتنے لحاظدار کا ہونا چاہیے اور نعمت خانہ بھی اور الماری بھی اور کولر بھی فریج، تو آپ قادر ہی نہیں ہے نکاح کر کیوں رہے؟ ابھی آپ روزہ رکھ کے اپنی صحبت ماریے، اس کا بھی ذکر ہے حدیث میں۔ دیکھیے اب کتنے صاف، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، ایک فطری چیزیں ہیں، جیسے کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، ایسے ہی نکاح بھی بالغ مرد عورت کی فطری ضرورت ہے۔ جیسے کھانا پینا ایک عام انسان کی فطری ضرورت ہے، ایسے ہی نکاح مناکحت بھی ایک مرد عورت کی اپنی فطری ضرورت ہے، اور اسی فطری چیز کے اندر سے ابھار کی بنیاد پر نظر بہکتی، مرد ہو یا عورت۔ تو فرماتے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نظر کی حفاظت کرتا ہے نکاح، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے نکاح۔ جب اس نے اپنی اس قوت، اس توانائی کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس صنفی طاقت کو ایک حلال طریقے سے پورا کر لیا، تو اب اس کی نظر بھی نہیں بہکے گی اور گناہ حرام کاری میں بھی مبتلا نہیں ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ، اب جو لوگ سب کچھ چاہتے ہیں کہ سسرال سے مل جائے، سب کچھ چاہتے ہیں سسرال سے مل جائے، اس کا مطلب یہ کہ وہ قادر نہیں ہے، تو ان کے لیے اس فطری چیز کو ختم کرنے کے لیے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ، اور جو ان چیزوں پہ قدرت نہ رکھتا ہو تو نکاح نہ کرے، روزے رکھے۔ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ، روزہ جو ہے وہ اس کی شہوت کو مار دے گا۔ روزہ جو ایک انسانی اور صنفی شہوت ہوتی ہے وہ اس کو مار دیتا ہے، داب دیتا ہے، یا وہ دوائیاں طبی اعتبار سے استعمال کرے جو شہوت کو مارنے والی ہیں۔ لیکن آج شہوت مارنے والی دوائیاں کہاں ملتی ہیں مارکیٹ میں؟ شہوت ابھارنے والی دیکھیے 1000 قسم کی دوائیاں، اور 1000 نہیں لاکھ ڈاکٹر اس کے ملے، جبکہ میں طبی اعتبار سے کہہ رہا ہوں جو شہوت بڑھانے والی دوائیاں نوجوان استعمال کرتے ہیں ان کا انجام بہت خراب ہوتا ہے۔ خواہشات ابھارنے والی جو دوائیاں، کیپسول، سفوف، ٹیبلیٹ یا معجون کھائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور انجام ان کا برا ہوتا ہے۔ بس فطری طور پر غذاؤں کے ذریعے سے جو اللہ تعالی جس کو جتنی طاقت عطا کرے اس کو ہی استعمال کرنا چاہیے، اور یہ دوائیاں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ قوت، وہ صنفی قوت، وہ صنفی توانائی جتنی عمر تک ایک مرد میں باقی رہنا چاہیے اتنی عمر تک باقی رہتی ہے، اور جو دوائیوں کے ذریعے سے اپنی اس قوت کو جنم دیتا ہے وہ وقت سے پہلے نامرد ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے حکمت بھی پڑھی ہے، تھوڑا مطالعہ حکمت کا بھی رہتا ہے۔ ایک آیت اور سورہ نور کی ایک آیت اور ہے، جو نکاح پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے حکم خدا کا دیکھیے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ علامہ جلال الدین نے اس کی تفسیر میں کہا ہے اے مہرن و نفقتن وغیرہ، وہ حضرات، وہ نوجوان جو غریب ہیں، کسی وجہ سے اپنی غربت کی وجہ سے نہیں پاتے ہیں وہ چیزیں جو نکاح میں ضروری ہیں، یعنی مہر دینے پہ قادر نہیں، اتنا بھی نہیں ان کے پاس کہ مہر دینے پہ قادر ہوں۔ آج بھی جیسے ہمارے یہاں سماج میں عورتیں بیٹھی رہتی ہیں، آج بھی عرب ممالک میں بتاتے ہیں لوگ وہاں مرد بیٹھے رہتے ہیں، یہاں عورتیں بے شادی رہتی ہیں وہاں مرد بے شادی رہتے ہیں، ہاں مرد بے شادی رہتے ہیں، چونکہ وہ مہر عورت کا حق ہے، مرد کو دینا ہے۔
سکنا عورت کا حق ہے، مرد کو دینا ہے. کسوہ کپڑا عورت کا حق ہے، مرد کو دینا ہے. مکان عورت کا حق ہے، مرد کو دینا ہے. کھانا پینا عورت کا حق ہے، مرد کو. یہ 4 حق واجب ہیں مرد پر. جو قوت مردانی نہیں رکھتا ہے اسے بھی نکاح حلال نہیں ہے. جو مہر پر اور سکنا نفقہ پر قادر نہیں اسے بھی نکاح حلال نہیں ہے. ان کے لیے حکم کیا ہے؟ فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ بِالْفَضْلِ. یہ آیت ہے. وہ لوگ جو نکاح کی اشیاء پر قادر نہیں ہیں. نکاح کے لیے مرد پر جو امور واجب ہیں، جو اشیاء واجب ہیں، جو چیزیں واجب ہیں، ان پر مرد قدرت نہیں رکھتا ہے تو حکم کیا ہے؟ فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ. تو ایسے لوگوں کو چاہیے، ایسے مردوں کو چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں. تعفف، پاک دامن بنے. پاک دامن چاہے روزہ رکھ کے بنے یا صالحین کی صحبت اختیار کر کے بنے. ان کو بھی چاہیے کہ مومن ہے تو مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر عفت اور پاک دامنی ہونا چاہیے. نظر میں اس کی عفت ہو، اس کی زبان میں عفت ہو، وہ شہوت بھری مجلس میں اپنے ہمعمروں کے ساتھ باتیں نہ کرے، نظر شہوت کی نہ ڈالے. سمجھے آپ؟ اور ایسے تصورات اور ایسے خیالات جو پاک دامنی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان تصورات و خیالات کو بھی اپنے اندر نہ آنے دیں. یہ ہے قرآن کی آیت کا حکم. کب تک انتظار کرے؟ حتی یغنیہم اللہ بالفضلہ. اس وقت تک جد و جہد کرے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے روزہ رکھ کر کے، جب تک کہ خدا اسے مالدار نہ کر دے، اپنے فضل غنی نہ کر دے. اور جب غنی کر دے، 50 سال کی عمر میں غنی کرے تو 50 سال کی عمر میں نکاح کر لے. 40 سال کی عمر میں غنی کرے تو 40 سال کی عمر میں نکاح کر لے. 40 سال کی عمر میں بھی نکاح عیب نہیں ہے. بس یہ ہے کہ مرد کے لیے نکاح کے لیے جو ضرورتیں ہیں وہ مرد کے پاس ہونا چاہیے. اب ذرا دھیان دیجیے اس آیت میں لا یجدون نکاح، نکاح یہ مصدر ہے، یہاں پر عربی نام کے نام مصدر ہے. اس میں سب چیزیں شامل ہیں، مہر بھی شامل ہے، نفقہ. مہر مرد کو دینا ہے. نفقے میں سب چیزیں آتی ہیں، سکنا، مکان، کپڑا. جیسا مرد پہنتا ہے ویسا بیوی کو پہنائے گا. کھانا جیسا خود کھاتا ہے ویسا کھلائے گا. نفقہ، مہر، سکنا، کپڑا، یہ 3 چیزیں. اور وہی جو عورت کا اپنا حق ہے، صنفی ضرورت پوری کرنا، یہ 4 چیزیں مرد پر فرض ہیں. عورت پر فرض نہیں ہے کہ وہ ڈبل بیڈ لے کے جائے، وہ بستر لے کے جائے، وہ لحاف لے کے جائے، وہ برتن لے کے جائے، وہ کوکر لے کے جائے، وہ گیس سلنڈر لے کے جائے، وہ اے سی لے کے جائے، وہ فریج لے کے جائے. نہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود مہیا کرے. بہت سے مولانا لوگ بھی یہاں پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جہیز دینا سنت ہے، کہ فاطمہ زہرا کو رسول اللہ نے دیا تھا. رسول اللہ نے جہیز نہیں دیا تھا. مولا علی کی زرہ بیچی گئی تھی. مولا علی کی زرہ بیچ کے رسول اللہ نے علی کے گھر کا ساز و سامان خریدوایا تھا. جو مرد کا حق تھا وہ مولا علی نے پورا کیا تھا. مولا علی پاس کچھ تھا ہی نہیں، علی کے گھر بھی نہیں تھے، رسول اللہ کے پاس رہتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں فاطمہ. علی خوش، علی چاہتے بھی تھے کہ میرا نکاح فاطمہ سے ہو جائے. کیا ہے تو حضور میرے پاس کچھ نہیں، ایک زرہ ہے فلاں سے. تو فرمایا ایک صحابی جاؤ ان کو بیچ لاؤ. تو مہر، نفقہ، سکنا وغیرہ وغیرہ یہ سب عورت کا حق ہے اور مرد پر ہے. اب یہاں پر سماج میں الٹا ہوتا ہے. لڑکی کے ماں باپ کچھ تو صحیح ہوتے ہیں، کچھ جھوٹے بھی ہوتے ہیں. یہ بھیک مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. ارے مدد کی ضرورت ہے کہ مرد کی جائے. عورت کو کچھ نہیں مہیا کرنا ہے. بھائی تجھے تو ملنا ہے، لڑکی کو تو ملنا ہے. تو بالکل پلٹ دیا تصور کو. جو کتاب و سنت کا نکاح میں تصور ہے تو پلٹ دیا ہے کہ اب مرد بھیک نہیں مانگتا ہے. مرد کے
لڑکے کے ماں باپ بھیک نہیں مانگتے، میں اپنے لڑکے کا نکاح کرنے جا رہا ہوں مدد کرو، لڑکی والے مانگتے ہیں۔ حالانکہ ضرورت ہے کہ لڑکے والے مانگیں، لڑکے والوں کی مدد کرو۔ جو لڑکا سکنا پہ قادر نہیں ہے، نفقے پہ قادر نہیں ہے، مہر پر قادر نہیں ہے، اور خطرہ ہے کہ اگر اس کا نکاح نہیں ہوا تو بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، تو سماج کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیزیں اسے مہیا کرائی جائیں اور اس کا نکاح کرایا جائے تاکہ وہ بدکاری گناہ سے محفوظ رہے۔ لیکن اس تصور کو پلٹ دیا، کتاب و سنت کے تصور کو بالکل پلٹ کے رکھ دیا۔ یہ 3 آیتیں ہو گئیں، 2 حدیثیں۔ ایک حدیث اور ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب کی، جو عام طور سے خطیب خطبہ پڑھتے ہیں۔ جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس خطبے میں جو نکاح خواہ قاضی ہوتے ہیں، نکاح خواہ حضرات، قاضی کیا وہ نکاح خواہ ہوتے ہیں، قاضی کا مطلب تو دوسرا ہوتا ہے، نکاح خواہ حضرات پڑھتے ہیں حدیث النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے۔ گویا یہ بظاہر تو انقضاء شہوت ہے، یعنی بظاہر یہ شہوت پورا کرنا یہ فعل دنیا ہے، لیکن رسول اللہ نے اسے اپنی سنت بنا کے عبادت بنا دی، میری سنت ہے۔ اب اس عبادت و سنت میں ہمارے ہوا و ہوس نے، ہماری خواہشات نے، ہماری شہرت طلبی نے، ہماری دولت طلبی نے، ہماری شوخیوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہماری واہ واہی شہرت طلبی، واہ لوگ آئے تو تعریف کرے بڑا اچھا تھا، روسٹڈ تو بہت ہی اچھا تھا، اور بریانی کا جواب نہیں تھا، اور فلاں چکن کا تو صاحب جواب نہیں تھا، اور فلاں اور کباب کی تو بس مثال نہیں تھی، اور ڈی جے کا تو بس جواب ہی نہیں تھا، اور جو ڈانسر آئی تھی وہ تو ان کا جواب ہی نہیں تھا، اور کھلانے والی جو سمجھا چست پینٹ جنس پہن کے کھلا رہی تھی ان کا تو جواب ہی نہیں تھا۔ 3 سے دوری نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک حدیث ہی، ایک حدیث اور ہے جو میں اکثر اپنے خطبے میں پڑھا کرتا ہوں، النکاح جنہ، نکاح ڈھال ہے۔ ایک جوان مرد ایک جوان عورت کے لیے جب شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے تو نکاح اس کے لیے بہترین ڈھال ہے، نکاح سے ہی بچ سکتا ہے۔ لوہے کی ڈھال سے انسان نہیں بچ سکتا ہے جوان، شیطان کی اس شر میں وہ لوہے کی ڈھال اپنے سامنے کر لے تب بھی شیطان کے حملے سے نہیں بچ پائے گا۔ سمجھا آپ، شیطان ایک جوان مرد ایک جوان عورت پر جو حملہ کرتا ہے اس حملے سے مرد عورت صرف نکاح کی ڈھال سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس علاوہ نکاح جنہ، نکاح ایک ڈھال ہے۔ 2 پیغمبروں کو چھوڑ کر تمام انبیاء سابقین کی سنت ہے نکاح، وہ استثناء عیسیٰ و یحییٰ۔ ان 2 پیغمبروں کو چھوڑ کر ان کے بارے میں بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں کوئی عورت ہی ان کی اہل نہیں ملی جس سے نکاح کرتے، وہ اس قدر فسق و فجور عام تھا۔ تمام انبیاء سابقین کی سنت ہے نکاح۔ بتائیے آپ، ہمارے نبی کی سنت کے ساتھ آدم سے لے کے تمام انبیاء کی سنت کتنی پاکیزہ سنت ہے یہ نکاح، اس کو ہماری ہوا و ہوس نے کتنی اس میں گندگیاں شامل کر دی ہیں، کتنی غلاظتوں کا اضافہ کر دیا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ انبیاء سابقین کی سنت ہے نکاح، فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے جو پیغمبر بھیجے ہم نے سب کو بیوی والا بنایا، اولاد والا بنایا۔ تو ظاہر بات ہے انبیاء سابقین ہوں یا ہمارے نبی ہیں، ان کا سب کا اسوہ، ان کا سب کا طریقہ کار ہمارے لیے ہدایت ہے۔ نکاح کے سلسلے میں نکاح جو ہے وہ اکثر و بیشتر افعال محمودہ سے ہے، اور ایک اور راز ہے نکاح میں، بہت سے پیغمبروں سے کثرت زواج جو ثابت ہے، کثرت سے نکاح کرنا۔ غور کریے، میں یہاں پر ایک بات بتا رہا ہوں، انسان جتنی خواہشات، جائز کی بات کر رہا ہوں ناجائز نہیں کر رہا ہوں،
جتنی جائز خواہشات پوری کرتا ہے، ان تمام جائز خواہشات کی تکمیل میں انسان کے اندر خدا سے غفلت، آخرت سے غفلت کا تصور جنم لیتا ہے. لیکن نکاح ایک ایسی جائز خواہش ہے کہ اس سے انسان جب فارغ ہوتا ہے تو خدا کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، متوجہ اللہ زیادہ ہوتا ہے، رجوع اللہ زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے بہت سے اولیاء اور پیغمبروں سے نکاح کی کثرت ثابت ہے اسی نقطے کے تحت. لیکن جو ظالم اور جو حاسد ہیں وہ اس کا الٹا تصور لے بیٹھے. جن پیغمبروں سے چند نکاح ثابت ہیں تو وہ یہی راز ہے، اس میں یہی راز. اب میں 2-3 حدیثیں اور اس کے بعد پھر میں نکاح کے فوائد. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں، یہ عظیم محدث صحابی ہے، مجتہد صحابی ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ الدنیا کلھا متاع، کل دنیا برتنے کی چیز ہے. وہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لیکن دنیا کی چیزوں میں سب سے بہتر متاع نیک پارسا عورت ہے. چونکہ یہ برت کے چھوڑ نہیں جاتی ہے، جنت ساتھ جائے گی. یہ ذریعہ عبادت ہے، ذریعہ بندگی ہے. یہ خشوع خضوع کا ذریعہ ہے نیک صالح بیوی. عبادت میں خشوع خضوع پیدا کرتی ہے نیک صالح بیوی. متاع کہتے ہیں برتنے کی چیز، وہ چیز جسے استعمال کیا جائے چھوڑ دیا جائے. مکان برتا چھوڑ دیا، جیسے بچے نہیں کھلانا، بچے چھوڑے بچے گھروندہ بناتے ہیں، کھیلتے ہیں، گڑیا گڈا بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، گڑیا گڈا بناتے ہیں، پھر شادی بیاہ کرتے ہیں اور 1-2 گھنٹے بعد توڑا پھوڑا سب اسی کے متا برتا چھوڑ دیا. ایسے انسان بھی کرتا ہے. سب پورا زندگی ہے جو بچے 2 گھنٹے میں کرتے ہیں، انسان اپنی 40 80 70 ورس کی عمر کر کے چھوڑ چلا جاتا ہے. بس یہ کو بنایا وہ مکان گراتا نہیں ہے، لیکن وہ تو اس سے گر گیا. اور ان سے ہی عبداللہ بن عمر سے بھی دوسری حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس پیغام آئے ایسی عورت کا جس کا اخلاق تمہیں پسند ہو، جس کی پرہیزگاری تمہیں پسند ہو. اور کرنا ہے، یہاں پر ہم خاندان دیکھتے ہیں. ہمارا دیکھ کیسے خاندان کی دولت کیسی ہے، جائیداد کیسی ہے، اس کے گھر میں شرفا لوگ کتنے ہیں. جب رسول اللہ کا فرمان اذا خطب الیکم، جب تمہیں پیغام ملے یا دیا جائے پیغام، یہ آئے تمہارے پاس ایسی عورت کا پیغام یا منگنی جس کا دین پرہیزگاری تمہیں، اخلاق پرہیزگاری تمہیں پسند ہو، فزوجوہ، تو نکاح کر دو فوراً. یا خطبہ پڑھے تب بھی ہو جائے گا. جب کسی ایسی عورت کا رشتہ ملے جو پرہیزگار ہو، دیندار ہو، اس کا اخلاق، زوجوا وان لم تفعلوا، اور اگر آپ نے اخلاق و پرہیزگاری دیکھ کے نکاح نہیں کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین پر بڑا فساد ہوگا، فتنے ہوں گے. دولت دیکھ کر کے، شہرت دیکھ کر کے، حسب و خاندان دیکھ کر کے نکاح کرو گے تو گھر میں فتنے ہوں گے، خاندان میں فتنے ہوں گے. اور گھر خاندان کے فتنے لے جاتے ہیں، سمجھے آپ، شہر کے فتنوں کو، محلے کے فتنوں میں لے جائے، بڑھتا جائے فتنہ. اور ہو رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس کی حدیث فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تر للمتحابین مثل النکاح. اللہ، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا. روئے زمین پر محبت کے، آپس میں محبت کے بہت سے ذریعے ہیں. روئے زمین پر آپسی محبت، بھائی چارگی کے بہت سے ذریعے ہیں. لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو نکاح کے رشتے کے ذریعے سے 2 لوگوں میں محبت پیدا ہوتی، قائم ہوتی ہے، اس کے مثل کوئی ذریعہ نہیں. ابھی میں علامہ شامی کے حوالے سے کچھ اور عرض کروں گا اسی نکتے پر. چوتھی حدیث انس بن مالک سے فرماتے رسول قال من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا. غور کریے، خدا نے ہر انسان کو طاہر بھیجا ہے. غور کریے، دنیا میں جو پیدا ہوا ہے طاہر پیدا ہوتا ہے.
ایک اور حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرتی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، طاہر پیدا ہوتا ہے، مطہر پیدا ہوتا ہے، معصیات اور گناہوں کی گندگیوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کا سماج، اس کا ماحول، اس کا گھر، اس کا خاندان اس کو چاہے پاک رکھے یا ناپاک بنا دے۔ کل موجود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو طاہر مطہر پاک ہوتا ہے، یعنی خود پاک ہوتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ بڑا ہو کر دوسروں کو پاکی کا سبق دے گا۔ مطہر مانے پاک کرنے والا۔ تو تم میں سے جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ ان یلقى اللہ تعالی طاہرا مطہرا، کہ وہ ملاقات کرے، یعنی اسے موت آئے اس حال میں کہ وہ طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو، فلیتزوج الحرائر، تو اس کو چاہیے کہ آزاد شریف عورتوں سے نکاح کرے۔ خدا سے طاہر مطہر ملنا کی خواہش رکھتے ہیں آپ تو شریف عورت سے نکاح کیجیے، شرافت دیکھیے، اخلاق دیکھیے، دینداری دیکھیے، کتنے لاکھ کی گاڑی ملے گی یہ مت دیکھیے، کیا کیا لے کے آئے گی یہ مت دیکھیے، اس کی شرافت، اس کا اخلاق دیکھیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے ایک اور حدیث فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستفادت مومنو بعد تقوی اللہ خیر لهم من زوجۃ صالحہ۔ اللہ اکبر۔ ہر انسان دنیا میں مختلف طریقے سے فائدہ حاصل کرتا ہے، ہر انسان۔ غور کریے، کوئی دکان کے ذریعے سے، کوئی تجارت کے ذریعے سے، کوئی کھیتی کے ذریعے سے، کوئی ملازمت کے ذریعے سے، دنیا میں استفادہ کرنے، فائدہ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے نبی مستفاد المومن بعد تقوی اللہ، مومن کا سب سے بڑا فائدہ تو تقوی اللہ میں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی بنے، تقوی اللہ اس کے اندر، خدا کا تقوی، خدا سے ڈرنا، خوف حاصل کرے۔ فرماتے تقوی اللہ حاصل کرنے کے بعد سب سے بڑا جو مومن فائدہ حاصل کرتا ہے کہ اسے نیک صالح بیوی مل جائے، بن زوجۃ صالحہ، اس کیسی صالح ہو، ان امرها اطاعت ہو، اگر شوہر حکم دے تو اطاعت کرے، حکم بجا لائے۔ اب یہاں پہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی قوت، اس کی صحت اور اس کی اپنی ضروریات کو دیکھ کے ہی حکم دینا چاہیے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور رجال قوامون علی النساء، یہ قرآن کا حکم ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے، تو حاکم مرد حکم دے گا، لیکن آج چونکہ مرد دولت طلب ہو گئے ہیں، دولت طلب ہو گئے ہیں، شہرت طلب ہو گئے، اس لیے عورتیں ان کو حکم دیتی ہیں، کیونکہ وہ دولت لے کے آ رہی ہے، وہ بیڈ لے کے آ رہی ہے، وہ کار لے کے آ رہی ہے، تو اب تو تمہیں ان کی ماننا ہی پڑے گی۔ قرآن نے تو فرمایا رجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے، لیکن کبھی تو ہے مہر بھی دے، نفقہ بھی دے، مہر کرتا ہے چلو اگر معاف کرا لو، نہیں تو پھر جب مر گیا تو پھر آؤ اب معاف کر دو، چارپائی پہ بات۔ مرد دیجیے، نفقہ دیجیے، سکنا دیجیے، کار پہ بیٹھنے کا شوق ہے تو خود خریدیے، فریج کا پانی پینے کا شوق ہے تو خود خریدیے، آئس کریم کھانے کا سمجھا شوق ہے تو فریج خود خریدیے، کھانا محفوظ رکھنے کی شوق ہے، مچھروں سے مکھیوں سے نعمت خامہ خود خریدیے، دن میں 10 مرتبہ چہرہ دینے کا شوق ہے تو وہ کون سی الماریاں آتی ہیں اس کو خود خریدیے۔ تو اب مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عورت چونکہ محکوم ہے، مرد تو نیک صالح عورت کون عورت ہے، ان امرها اطاعت ہو، جب شوہر اسے حکم دے تو فوراً حکم بجا لائے، وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْ ہو، اور جب شوہر اس کی طرف نظر ڈالے تو دیکھ کے خوش ہو جائے، کہ عورت چڑچڑی مزاج بھی نہ ہو، تش رو بھی نہ ہو، ہر وقت ناک بھویں سمیٹنے والی نہ ہو، کہ جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، تبسم ریز۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے سامنے متبسم رہے، کہ ان نظر الیہا، کہ جب شوہر اس پر نظر ڈالے تو سرت ہو، عورت اس کو خوش کر دے، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهِ أَبَرَّتْ ہو،
اور دیکھیے، اور اگر شوہر کسی وجہ سے کوئی قسم کھا لے عورت کے بارے میں تو عورت پر لازم ہے کہ اس کی قسم کو پورا کر دے. ایسی نہیں سال عورت پورا کر دے. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، اور اگر شوہر غائب ہے، پردیس چلا گیا ہے، نوکری دلی کر رہا ہے، بمبئی چلا گیا ہے، لندن امریکہ چلا گیا ہے، تو کیا ہے؟ نَصْحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، تو عورت جب شوہر غائب ہے تو اپنے نفس اور اس کے مال کے بارے میں خیر خواہ بن کے رہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنی ذات کی بھی حفاظت کرے کہ اس میں کوئی شوہر کی غیر موجودگی میں نظر بد نہ ڈال پائے. اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ملٹی میڈیا، موبائل، کہاں ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی ضمانت کی حفاظت کریں؟ دیکھیے، فی نفسہا و مالہ، فی نفسہا و مالہ، کیسا جملہ ہے؟ سب سے پہلے نفس، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے مال بعد میں فرمایا نفسہا، پہلے تو اپنی ذات کی حفاظت کرے کہ میرا شوہر موجود نہیں ہے، شیطان ہم پر حملے کرے گا. اب غیر مرد کے سامنے جائے گی تو اس کے اندر کیا حیرانی کیفیت پیدا ہوگی. 6 مہینے سے 4 مہینے سے شوہر دور ہے تو کیا حالات پیدا ہوں گے. شادی شدہ عورت خصوصاً، چلو جو بچی ابھی شادی شدہ مرد سے اس کا وہ نہیں ہوا ہے، واسطہ نہیں پڑا ہے، تو وہ زیادہ محفوظ رہنے لگی اس کے مقابلے میں جس کا مرد سے واسطہ پڑ چکا ہے. اس سے وہ بھی نصیحت کے حدیث سے جو 2 سال 3 سال اپنی بیویوں سے غائب رہتے صرف پیسے کے چکر میں. فاروق اعظم نے جب دیکھا، گشت کر رہے تھے کہ ایک عورت جو تھی شوہر گئے ہوئے تھے جہاد میں، تو وہ شعر پڑھ رہی تھی، تو اپنی بیٹی حفصہ جو امہات المومنین سے انہیں بلایا کہ بیٹی ایک بات بتاؤ، ایک عورت بلا شوہر کی شادی شدہ کتنے دن رہ سکتی؟ تو انہوں نے عرض کی ابا جان 4 مہینے. تو آپ نے اپنی دور خلافت میں آرڈر کر دیا کہ کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہے گا، کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہے گا. 4 مہینے میں تو چھٹی، ہر گورنر کو چھٹی دینا ہی ہے 4 مہینے میں فوجی. ایک اور حدیث انس بن مالک سے، اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اس کو بھی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، تیسری کو بھی ابن ماجہ نے، پہلی کو اب امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور دوسری کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. انس بن مالک فرماتے قال رسول اللہ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، جب بندہ، عورت ہو یا مرد، نکاح کر لیتا ہے تو اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، آدھا ایمان بچ گیا تھا. دیکھیے، شرم گاہ کی راہ سے شیطان بڑا حملہ کرتا ہے، جس میں آنکھ بھی شامل ہے، کان بھی شامل ہے. وہ بچے بچیاں جو بے نکاح ہیں، جوان ہو گئے ہیں، جو واپس ملتے ہیں تو وہ ملنے کے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسی طرح باتیں کرتے ہیں، تو ایمان خطرے میں پڑ گیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، اور جو آدھا بچا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. ایک حدیث اور سیدہ صدیقہ سے، اس کو امام بہقی نے بات کیا شعب الایمان میں، فرماتی ہیں سیدہ صدیقہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عالم النکاح برکتن ایسر مؤونتن. آج ہمارے نکاح میں برکت کہاں سے ہو؟ 10 لاکھ شادی ہال پہ کرائے پہ جا رہے ہیں، 50 لاکھ کے شادی ہال لیے جاتے ہیں. سنا ہے 50 لاکھ بھی، 50 لاکھ صرف کرایہ شادی ہال کا. شاہجہاں پور میں بریلی میں ہوگا 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کرایہ شادی ہال کا، علاوہ شہرت، خوش نمائی کے. اب بیٹھے ہوئے صاحب لڑکی کے ابا ہیں، لڑکے کے ابا بیٹھے ہوئے، ہاں صرف کس لیے؟ ارے بہت اچھا، بہت اچھی سجاوٹ ہے، بڑی عمدہ سجاوٹ ہے، اور بانسری وادک تو بہت اچھا بلایا ہے آپ نے، اور یہ ڈانسر تو ایک بڑے عجیب طرح کے آئے ہیں، کھانا بہت اچھا ہے، ناچ بہت اچھا ہے، پنڈال بہت اچھا ہے. توبہ توبہ. اور 90% اس طرح کے شادیوں میں جو پڑھے لکھے ہوشیار ہوتے ہیں ان کا ظاہر نہیں ہوتا ہے،
جاہلوں کو ظاہر ہو جاتا ہے شادی کے بعد ہی شکر رنجیاں شروع ہو جاتی ہیں. ارے وہ یہ کمی رہ گئی تھی، وہ ہمارے لڑکے کے پھوپھا سے نہیں مل پائے تھے، ہمارے سمدھی ہو اس سے نہیں مل پائے، اور انہیں نہیں پوچھ پائے اور ان کے پاس کباب نہیں پہنچ پائے تھے، اور ان کے پاس وہ بٹر چکن نہیں پہنچ پایا تھا، اور ان کے پاس وہ مٹن نہیں پہنچ پایا تھا، اور ان کے پاس وہ صاحب رسگلہ نہیں پہنچا تھا، گلاب جامن پہنچ گئی تھی. ارے حلوہ کھا لیا، گلاب جامن کھا لی، اور بیمرتی کھا لی، اور ربے کا حلوہ کھا لیا، اس کا کھا لیا، مرغا کھایا، بکرا کھایا، بھینسا کھایا، کباب کھائے، کوفتے کھائے، ہزاروں 10 طرح کے بٹر کھائے. ارے بھائی تو بتا پیٹ ہے یا جنرل اسٹور ہے؟ اور اس سردی میں چائے بھی پی رہا ہے اور آئس کریم بھی کھا رہا ہے، کافی بھی پی رہا ہے، دودھ بھی پی رہا ہے. بتائیے نا کتنی متضاد چیزیں کھا رہا ہے. تو یہ تو بتاؤ یہ پیٹ ہے یا یہ جنرل اسٹور ہے، یہ کولڈ اسٹور ہے جس میں سیب بھی رکھا جاتا ہے، انڈا بھی رکھا جاتا ہے، آلو بھی رکھا جاتا ہے، ٹماٹر بھی رکھا جاتا ہے، آم بھی رکھا جاتا ہے، یا امرود بھی رکھا ہے، کیلے بھی رکھا. کیا ہے کولڈ اسٹور؟ کون سا اسٹور ہے یہ؟ اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ان عالم النکاح برکتن ایسرہ مورتن، وہ نکاح زیادہ بابرکت ہوتا ہے جس نکاح میں آسانیاں زیادہ پیدا کی جاتی ہیں، اخراجات کم ہوتے ہیں. جتنا کم خرچے میں نکاح ہو جائے اللہ تعالی کی طرف سے اسی نکاح میں برکت زیادہ ہوتی ہے. کتنی صاف حدیث ہے، سیدہ صدیقہ راوی ہیں ان عالم النکاح برکتن. عظیم البرکت کون سا نکاح ہے؟ جو جتنا زیادہ آسان ہو، لڑکے والے کے لیے بھی آسانیاں ہو، لڑکی والے کے لیے بھی آسانیاں، طرفین میں آسانیاں پیدا کی جائے. لڑکی والے بھی اتنے بے وقوف بتائیے کہ صاحب وہ اتنے زیور نہیں چاہے، تجھے اس زیور سے کیا ملے گا؟ وہ کچھ بھی نہ لائے. لڑکے والا جو لڑکی کے لیے زیور لاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ یا جو جوڑے لائے گا وہ کہاں جائیں گے؟ تو لڑکی والا بھی کتنا بے وقوف ہے. ارے وہ 50 تولے لائے تو اس کا ہے، اور 1 تولا بھی نہ لائے تو بھی تیرا کیا ہے بھائی؟ لڑکے والے بھی آسانیاں پیدا کریں اور لڑکی والے بھی آسانیاں پیدا کریں. اب میں یہاں پر ایک چیز اور، ہر تھوڑا پڑھا لکھا مومن جانتا ہے در مختار ایک عظیم کتاب ہے فتاوی. کوئی دنیا کا دارالفتہ نہیں ملے گا جہاں فتوے جاری ہو تو یہ کتاب نہ ہو. صاحب در مختار فرماتے ہیں لیسا لنا عبادت شریعت من احد آدم الی الان ثم تستمر فی الجنہ الا النکاح والایمان. نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، غور کریے ذرا، حج بھی عبادت، لیکن یہ ساری عبادتیں دنیا میں ہیں. ساری عبادتیں، مومن ان عبادتوں کا مکلف دنیا میں ہے، جنت میں مکلف نہیں ہے. یہ اور بات ہے مومن جنت میں ذکر کرے گا، اور جنت میں ذکر جو ہوگا وہ لذت کے طور پر کرے گا، اس ذکر کا مکلف نہیں ہے. مومن جنت میں ذکر کرے گا. علماء فرماتے ہیں جنت میں بے شمار اشیاء مومن کے عیش و آرام کے لیے ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مومن کو لذت آئے گی جنت میں وہ ذکر میں ہی آئے گی. جیسے ملائکہ فرشتے، جو مومن جنت میں فرشتہ صفت ہو جائے گا، تو جس طرح سے فرشتوں کو ذکر اللہ میں لذت ہے اسی مومن کو بھی جنت میں ذکر میں لذت ملے گی. لیکن جو عبادت باقی اور جاری رہے گی جنت میں وہ ایمان ہے اور نکاح ہے. ایمان ہے اور نکاح ہے. نماز کا مکلف جنت میں نہیں رہے گا. جس بیوی کا نکاح اس سے ہوا ہے وہ بیوی اس کے ساتھ جنت میں رہے گی. جو عورت جس کے نکاح میں انتقال کی ہے اسی شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی. تو جنت میں نکاح باقی نہیں ہے. اور عبادت ہے، یہ عبادت جنت میں ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. اور بلا ایمان کے جنت میں نہیں جائے گا تو ایمان بھی جنت میں باقی ہے، نکاح بھی جنت میں باقی ہے. نکاح عبادت ہے کیوں؟ اور ایسی عبادت کہ جو دنیا میں قائم ہوتی ہے جنت میں باقی ہے. نکاح ایک ایسی عبادت ہے اسلام کی،
اللہ پاک کے پیارے حبیب کی ایسی سنت عظیمہ ہے کہ جو قائم ہوتی ہے دنیا میں اور باقی رہے گی. ایمان لاتا ہے مومن دنیا میں، باقی رہے گا. ایمان کے ساتھ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے کھڑا کر دیا اس کو. وہ کیوں؟ اللہ اکبر. امام شامی فرماتے فَإِنَّ قَوْلُهُ عِبَادَةً فِي الدُّنْيَا إِنَّمَا هُوَ لِكَوْنِهِ سَبَبًا لِكَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْإِفْرَاطِ. یہ نکاح دنیا میں عبادت ہے کیوں؟ بظاہر انسان اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، جو اس کی اپنی صنفی خواہش ہے اس کو پوری کر رہا ہے. سواء کان رجلا او امرأۃ، دونوں اپنی صنفی خواہش پوری کر رہے ہیں، لیکن پیارے نبی کی زبان اقدس اس کو عبادت قرار دے رہی ہے. کیوں؟ نیت اتنی ہو کہ میرے مصطفیٰ علیہ رحمت کی امت میں اضافہ ہو، اس میری ملاقات سے امت میں اضافہ ہو. امت میں اضافے کی نیت نے اس کو کیا بنا دیا؟ نکاح کو. وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْإِفْرَاطِ، اور اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں کہ میرے اندر پاک دامنی پیدا ہو. تو پاک دامن رہنا بھی عبادت، اور کثرت امت سے مصطفیٰ کی نیت کرنا یہ بھی عبادت، اور یہ دونوں چیزوں کا ذریعہ ہے نکاح، اس لیے نکاح عبادت ہے. اب دیکھیے، ابھی ہم نے بتایا تھا کہ نکاح کو اتنا لمبا کر دیا ہے کہ 1 سال میں کہیں پورا ہوتا ہے. شروعات ہوتی 1 سال پہلے 4 آدمی آتے ہیں، پھر ادھر سے 4 جائیں گے، کبھی عورتیں جائیں گی، کبھی مرد جائیں گے، اور پھر دوبارہ کچھ 10 والا وقت جائے گا، پھر 20 والا وقت جائے گا، پھر ادھر سے منگنی ہوگی، پھر ادھر دکھاوا ہوگا، پھر ادھر سے جوڑے جائیں گے، ادھر سے گھوڑے آئیں گے. دیکھیے 1 سال، جبکہ نکاح ہے کتنی چھوٹی چیز، اور اسے کتنا بڑا بنا دیا کہ 1 سال پہلے شروع ہوتا ہے، 1 سال بعد. ذرا غور کریے. نکاح در مختار میں نکاح کی تعریف کیا کی ہے؟ ہوا عند الفقہاء عقد یفید ملک المتعۃ. نکاح ایک چھوٹا سا عقد ہے، نکاح ایک چھوٹی سی گرہ ہے، نکاح ایک چھوٹا سا بند ہے. بند ہم نے بتایا کہ ہر قوم میں نکاح ہوتا ہے، طریقہ کوئی سا ہو. ہر مذہب میں نکاح کے ذریعے عورت حلال ہوتی ہے مرد کے لیے. کوئی مذہب ہو دنیا میں، کوئی مذہب ہو دنیا میں، جتنے مذہب دنیا میں ہیں، کسی بھی مذہب میں عورت بلا اس بندھن کے مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی. طریقہ اپنا اپنا ہے، لیکن یہ مفہوم سب میں پایا جاتا ہے. یہ مفہوم بند والا، عقدن والا، گرہ والا بند. کہیں تو بعض جگہ پر لوگ گرہ لگاتے ہی ہیں، باندھتے ہیں، گرہ ہی لگا دیتے ہیں. یہاں عقد مانوی ہے یہ گرہ. تو در مختار میں ثابت در مختار کہتے ہیں ہوا عند الفقہاء عقد یفید ملک المتعۃ. یہ ایک ایسا بندھن ہے، ایک ایسی گرہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے حلال ہو جائے. اب آئیے ہدایہ جو کتاب ہدایہ فتح میں کتاب ہے. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول باللفظین یعبر بہما عن الماضی. نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا. بس نکاح کوئی کتنی چھوٹی چیز ہے، ایجاب اور قبول. عورت کی طرف سے میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا، مرد نے کیا قبول کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. یا مرد کہے میں نے اور کسی عورت سے میں نے اپنے آپ کو اپنے آپ کے حق میں دیا، عورت کا میں نے قبول کیا. دونوں طرف سے جائز ہے. ہمارے عرف میں ہے کہ 2 گواہ جاتے ہیں اور ایک وکیل جاتا ہے، وہ اجازت لے گا تو پھر مرد کہتا میں نے قبول کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرد کہے کہ میں نے خود کو تمہارے حق میں دیا، تو عورت کہے میں نے قبول کیا، یا عورت کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے اپنے نفس کو تمہارے حق میں. دونوں ایجاب اور قبول. ایک طرف سے ہو ایجاب واجب کرنا کہ میں دے رہی ہوں، ادھر سے کہے میں نے قبول کیا. بس اتنی چھوٹی چیز جو صرف صحیح بات ہے 3 آدمیوں سے قرار پا سکتی ہے. 3 آدمی کیسے؟ وہ کیسے 3 آدمی کیسے؟ عورت نے بھی اپنا وکیل بنا دیا زید کو، اور مرد نے اپنا وکیل بنا دیا زید کو. تو زید 2 گواہوں کو لے کے بیٹھ گیا کہ میں نے زید ہندا دونوں کا نکاح کر دیا. 3 آدمی نکاح ہو گیا. اب یہ 300 کیوں 12 آدمی؟ غور کریے.
نکاح کتنی چھوٹی چیز بنائی ہے دین نے، کتاب و سنت نے. یا زیادہ سے زیادہ 4 آدمی، شوہر بیٹا ہے، بیوی بیٹی، 2 گواہ موجود ہیں. زید نے کہا، ہندا نے کہا میں نے اپنے آپ کو زید کے نکاح میں دیا ہے، زید نے کہا میں نے قبول کیا، بکر اور خالد دونوں نے سن لیا، نکاح ہو گیا. یہ 400 کیسے، 600 کیسے؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ میں ہے، نہ امام یوسف کے فقہ میں ہے، نہ امام محمد کے فقہ میں ہے، نہ یہ عالمگیری میں ہے، نہ در مختار میں ہے، نہ رد المختار میں ہے، نہ بحر الراق میں ہے، نہ کنز الدقائق میں ہے، نہ شرح وقایہ میں ہے، نہ عنایہ میں ہے، نہ کفایہ میں، نہ بنایہ میں، کسی میں نہیں 400 کا ذکر ہے. 400 کا ذکر ہے. 1 سال پہلے سے تیاری کا ذکر کسی میں نہیں ہے کہ پہلے ادھر سے 10 لوگ آئیں گے، پھر ادھر سے 15 جائیں گے، پھر ادھر سے 25 آئیں گے، تو ادھر سے 35 جائیں گے، پھر 1 دن پہلے یہ ہوگا، 2 دن بعد یہ ہوگا، پھر چوتھی ہوگی، پھر 40 ہوگا، پھر 20 آئیں گے، پھر یہ ہوگا. پہلے بڑا حال لیا جائے گا، پھر چھوٹا حال لیا جائے گا. یہ کہاں ہے بھائی؟ یہ کام تو سیدھا سادہ مسجد میں قائم ہو سکتا ہے، کام انجام دیا جا سکتا ہے، سنت بھی مستفاد رحمت کی ادا ہو سکتی ہے. کتنا چھوٹا نکاح، 1 منٹ کا کام، 3 یا 4 لوگوں کا کام، جس میں 1 سال لگایا جا رہا ہے، 1 سال پہلے تیاریاں کی جا رہی ہیں. ارے علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ مہر کا ذکر نہیں ہوا تب بھی نکاح ہو جائے گا. وَيَصِحُ النِّكَاحُ إِن لَّمْ يُسَمَّ فِيهِ مَهْرًا، البتہ یہ مہر لازم آئے گا، مہر لازم آئے گا. ثم المہر واجب، مہر واجب ہو جائے گا. شرعاً لانباۃ لشرف المحل، عورت کا مقام اور مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے مہر رکھا گیا ہے. عورت شرف والی چیز ہے، عورت عزت والی چیز ہے، اس لیے مرد کو وہ دینا ہے. اور مہر کی کتنی، اللہ تعالیٰ کی پیارے حبیب نے اقل مقدار بیان فرما دی. وہ اقل المہر 10 درہم، مہر کی جو کم سے کم مقدار ہے وہ 10 درہم ہے. اور 10 درہم کی جو تقریباً اس وقت جو ہے وہ 32 گرام 659 ملی گرام اور 5واں ٹکڑا، یعنی 1/5، جس کا ہمارے حساب سے تقریباً بنتا جا کے 33 گرام چاندی. اب 33 گرام چاندی کتنی قیمت ہو گئی؟ بس اس سے کم مہر نہیں ہوگا. اب زیادہ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک آدھ نکاح میں 500 درہم مہر باندھا، تو 500 درہم کی مقدار اس وقت 50,000 روپے ہو جائے گی تقریباً بتا رہا ہوں یہ سب چیزیں. تو اتنی چھوٹی چیز کو کتنا بڑا بنا دیا گیا ہے. اب آئیے 2 باتیں میں اور عرض کروں کہ نکاح میں کتنے عمدہ اغراض، کیسی عمدہ مصلحتیں ہیں، کیسی عمدہ باتیں نکاح میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جو نکاح مشروع کیا ہے، سنت انبیاء ہے، اس میں بے شمار منافع ہیں، بے شمار مصلحتیں ہیں بنی نوع انسان کے لیے. پہلی مصلحت، پہلی حکمت تو اس میں ہی ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ انسان زمین پر میرا خلیفہ بنے. غور کرنا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ پاک مولا کریم فرماتا ہے کہ یاد کرو وہ ٹائم جب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ، آدم خلیفہ ہے، آدم کی اولاد بھی زمین کی خلیفہ ہے. یہ خلافت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی مشیت چاہتی ہے کہ انسان ہی زمین پر اس کا خلیفہ بنے، اور انسان ہی زمین کی اصلاح کر سکتا ہے، انسان ہی زمین پر بہتریاں پیدا کر سکتا ہے. خدائی احکام انسان ہی قائم کر سکتا ہے، جانور نہیں کر سکتا ہے. اور یہ عمارت اسی وقت قائم رہ سکتی ہے کہ مضبوط بنیاد پر یہ عمارت تعمیر کی جائے. اور وہ مضبوط عمارت کیا چیز ہے؟ ہے نکاح ہو. یہ کیا ہے؟ نکاح ہے. زمین پر یہ مضبوط کہ لوگ امن چین سکون سے، شرافت سے، عزت کی
پاک دامنی کی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ضرورتوں پر ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کریں. یہ انسانی ضرورت یا انسانی عمارت نکاح کے علاوہ اور کسی بنیاد پہ قائم نہیں رہ سکتی. وہ کیسے سنیے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ النَّسْلَ يُمْكِنُ أَن يُوجَدَ بِوُجُودِ اجتماع الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ. بھئی یہ طریقے، بھئی نسل تو ہو جائے گی پیدا، مرد عورت سے ملے جس طریقے سے ملے نسل تو ہو جائے گی، لیکن اس نسل میں محبت ہوگی، اس نسل میں محبت ہوگی، جذبہ ہوگا خدمت کا، مدد کرنے کا جذبہ ہوگا. کیونکہ مرد عورت سے ملے گا، عورت مرد سے ملے گی، جہاں چاہے وہاں مل لے، جیسے چاہے ویسے مل لے، تو نسل تو بڑھے گی، انسان تو پیدا ہوں گے، لیکن کوئی بھائی نہیں ہوگا، کوئی بہن نہیں ہوگی، ان میں کوئی باپ نہیں کہا جائے گا، کوئی ماں نہیں کہی جائے گی، کوئی چچا نہیں کہا جائے گا، کوئی ماموں نہیں کہا جائے گا، کوئی پھوپھا نہیں کہا جائے گا، کوئی خالو نہیں کہا جائے گا، کوئی دادا کہنے والا نہیں ہوگا. بچے ہو رہے ہیں، انسان ہو رہے ہیں، لیکن دادا کوئی نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں، بھتیجا کوئی نہیں، بھانجا کوئی نہیں. کیوں؟ یہ رشتے جانوروں میں بتائیے. باپ کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، پھوپھا کوئی نہیں، خالو کوئی نہیں، بھتیجا کوئی نہیں، بھانجا کوئی نہیں. تو اب مدد کیسے ہوگی؟ خدمت کیسے ہوگی؟ برے وقت میں کون کس کے کام آئے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت انسان کو دی ہے. یہ نعمت، ایک کتا بیمار ہو جائے تو کون اس کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ چلو بھینس کے لیے، گائے کے لیے تو جو پالتے ہیں وہ لے آتے ہیں ڈاکٹر بلا کے، لیکن کتے کو کون لاتا ہے ڈاکٹر بلا کے؟ جو صنف، جو نوع بنی انسان زمین پر خدا کی نیابت انجام دے گی، ضروری ہے کہ وہ عقد نکاح کے ذریعے سے پیدا ہو. جب نکاح سے بچہ ہوگا تو پھر ماں بھی کوشش کرے میں اپنے بچے کو پڑھاؤں، باپ بھی کوشش کرے اپنے بچے کو پڑھاؤں. اور بے نکاح جب بچے پیدا ہوں گے تو بچے انسان نہیں ہوں گے، وہ جانور بن جائیں گے. انہیں کون پڑھائے گا؟ انہیں کون تربیت دے گا؟ انہیں کون تعلیم دے گا؟ ہر انسان چاہتا ہے میری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میرے بعد میرا ذکر حسن ہو، میرے بعد میری اولاد میرا ذکر کرے، میرا چرچا کرے، میرے لیے ایصال ثواب کرتی رہے. اللہ تعالیٰ نے اسی نقطے کو بیان فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ارے مال اور جو اولاد ہے انسان کی دنیا کی زینت ہے. نکاح نہ ہوتا تو اولاد کہلاتی. اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو گئے، لیکن 3 چیزیں جاری رہتی ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ نیک صالح اولاد چھوڑ جائے، اور دوسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے، فطری طور پر مرد میں کچھ کمزوریاں ہیں جن کمزوریوں کو دوسرا مرد پورا نہیں کر سکتا. ایسے ہی فطری طور پر عورت میں کچھ کمزوریاں ہیں جن کمزوریوں کو دوسری عورت پورا. ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا سماج جو مرد عورت کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کر کے تیار ہو تو علماء فرماتے ہیں وہ نکاح کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. عورت کے اندر فطری طور پر کچھ کمزوریاں ہیں. عورت کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ بھاری بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے، وہ محنت مشقت والے کام نہیں کر سکتی. 2 کنٹل کا سامان کوئی گھر میں رکھا ہے یا وہ اناج کی سمجھے آپ کوئی بوری ہے تو وہ کیسے اٹھا پائے گی؟ اب ظاہر بات ہے عورت کو ایک بہادر، ایک طاقتور مرد کی ضرورت ہے جو محنت و مشقت والے کام، باہر سے جا کر کے مشقت والے کام، کھیت جوت کر، گوڑ کر، گہا کر اندر لا کے رکھ دے. عورت پر کوئی بری نظر ڈالے تو اس کی حفاظت کر لے. اسی طرح سے مرد میں بھی بہت سی کمزوریاں ہیں. تعمل علی صنعت مالہ و تبدیل امور منزلہ و تفرج عنہ متاع الحیات ولا یکن ذلک الا من مرۃ تربط بها صلۃ النکاح. اللہ اکبر. مرد کی اپنی کمزوریاں ہیں. وہ گھر میں وہ باہر کتنی ہی محنت والے کام کر لے
لیکن جو امور خانگی ہوتے ہیں، امور خانہ داری ہوتے ہیں، برتن مانجنا ہے، کونے کونے کی صفائی ہے، یہ صاف کرنا، وہ صاف کرنا، یہ صاف رکھنا، وہ صاف رکھنا، یہ پکا کے رکھنا، وہ پکا کے رکھنا، یہ دوسرا مرد انجام نہیں دے پاتا ہے۔ لوگ نوکر لکھ لیتے ہیں لیکن نوکر بھی وہ عورت والے کام نہیں کر پاتا ہے۔ مرد کی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذریعے سے پورا کیا اور عورت کی کمزوریوں کو مرد کے ذریعے سے پورا کیا۔ اور بہت سی باتیں ہیں جو نکاح کے اندر ہیں۔ یہ اتنا چھوٹا ایک اسلام کا دین کا نکاح تھا جسے آج ہماری قوم نے اتنا لمبا بنا دیا ہے اور فتنے، فساد، برائی، بغض و کینہ، حسد، دوری، عداوت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔